یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے کل سے پورے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا ہلا گلا مچا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اوپر بھی سارا معاملہ جو ہوا. گزارش اس پہ صرف اتنی ہے یہ کہ اتنی پتہ نہیں دماغ خراب ہے لوگوں کا یا کیا, تھوڑی کوئی سینس نہیں ہے, کوئی سمجھ نہیں ہے ہم لوگوں کو کہ بندہ پڑھ لے. اچھا کوئی پڑھنا نہیں نہ آتا تو بھائی جان آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, گوگل سے ٹرانسلیٹ کروا لو. وہ ایک میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں. دو نا عربی وہ کھڑے لڑ رہے تھے آپس میں, وہ لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو عربی میں گالیاں دے رہے تھے. پیچھے ایک چلا گیا ہمارے جیسا کوئی جٹ بندہ, اب وہ پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی کوئی بھی کہہ لیں, ہر جگہ یہی حالات ہے. وہ پیچھے ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہو گیا ان کے. وہ کسی نے پوچھا بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو, کہہ رہا وہ دیکھو دو نیک آدمی دعا کر رہے ہیں, وہ میں پیچھے پیچھے آمین کہہ رہا ہوں. حالانکہ وہ لڑ رہے اور وہ ماں بہن کی گالیاں دے رہے تھے. یہ حالات ہے ہمارے. کل یہ بی بی وہ چلی گئی ہے بازار میں, اس نے وہ سوٹ پہنا ہوا تھا. اچھا اس میں کو بی بی کو کوئی یہاں پہ جو ہے نا وہ اس کو کوئی ہیرو بنا کے نہیں میں پیش کر رہا, میں آپ کو معاملے کا ایک اینگل سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ بھی سر سے دوپٹہ اتار کے تو جناب وہ گھوم رہی پھر رہی تھی, لیکن وہ اس کا مسئلہ ہے. اس میں جو اصل پرابلم ہے وہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر الزام لگا دیا کہ لو جی گستاخی کر دی ہے. یہ قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں. اب ڈریس پہ لکھا کیا ہوا تھا, حلوہ لکھا ہوا تھا بھائی جی, صحیح ہے. اب یا تو پتہ نہیں انہوں نے دوسرا حلوہ سمجھ لیا ہے, عربی والا نہیں پنجابی والا دیسی حلوہ سمجھ لیا ہے اور اس لیے عوام چڑھ دوڑی ہے, یا واللہ عالم کیا مسئلہ ہے. اور پیچھے ایک بندہ نعرے لگا رہا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, سر تن سے جدا, سر تن سے جدا. اب اس کے اوپر دو دو ٹکے کے دانشور دیسی ٹک ٹاکر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں دیکھیں جی اگر معافی نہ منگوائی جاتی اس عورت سے تو آگے کل کو تو کوئی گستاخی کر سکتا تھا. اچھا جی, ٹی شرٹوں کے اوپر جب انگلش میں لکھا ہوتا ہے, یہاں پہ ایک پکچر وائرل ہوئی FUCK وہ ورڈ لکھا ہوا تھا موزے کے اوپر, ساکس کے اوپر, اور بندہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا. اب کیا کریں بھائی, اس کا پاؤں کاٹ دیں؟ وہ بیچارے کو نہیں پتا چلا, ان پڑھ آدمی تھا, اس کو نہیں پتا چلا بھائی کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں, وہ چلا گیا وہ پہن کے مسجد میں. آپ کو پتا ہے اگر اس ورڈ کا مطلب اس کو پتا ہوتا, اور جس کو پتا ہو اس کو اچھے سے پتا ہے کہ اس طرح کی چیز لے کے مسجد میں جانا اور اس کی نماز کا کیا بنے گا اور کیا حالات ہوں گے. اب وہ حلوہ لکھا ہوا ہے بھائی, اس کا جا کے کوئی ترجمہ نکال لو گوگل سے, عربی میں حلوہ کس کو کہتے ہیں. جاؤ یار خدا کا واسطہ ہے جا کے اس کا ترجمہ کر لو. وہ دیسیوں والا کام نہ کرو کہ جی وہ لڑ رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں اور آپ پیچھے کھڑے ہو کے آمین کر رہے ہو. اہے جی قرآنی آیات اوپر یعنی عربی میں کچھ بھی لکھا ہو وہ آپ کے لیے قرآنی آیات ہے, وہ آپ کے لیے توہین ہو جاتی ہے. پھر لوگ بناتے ہیں مذاق, لوگ کہتے ہیں جی جاہلوں کا ملک ہے, جہالت یہاں پھیلی ہوئی ہے. اور وہ انڈیا نے وہی کام کیا ہے, اس کو خبر کو اٹھا کے انہوں نے اپنا رنگ دے کے تو وہ لڈیاں ڈال رہے ہیں, ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں, دیکھو جی مسلمان کتنے جاہل ہیں. پڑھ جاؤ لکھ جاؤ, انسان کے بندے بچے بن جاؤ, ٹھیک ہے. وہ ایک فیکٹری میں اس کو بیچارے کو وہ بھی یوں ہی رگڑ دیا تھا ایم ہی ہوائی باتوں پہ. اور بھائی اگر کہیں پہ گستاخی ہوئی ہوتی ہے, کوئی اوریجنل معاملہ ہے, تو جاؤ جا کے رپورٹ کرو. 295C موجود ہے. آپ کسی کے مذہبی جو ہے نا وہ فیلنگز اگر ہرٹ ہوتی ہیں تو آپ جا کے رپورٹ کرو, اس پہ فیصلہ ہوگا, اس پہ معاملہ ہوگا. سارا قانونی طریقہ کار موجود ہے. یا اعلان کر دو کہ جی یہ بنانا ریپبلک ہے, جنگل کا قانون ہے, جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرے گا. یہاں پہ حلوے کے اوپر گستاخی ہوگی اور گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا ہو گیا. ایک منٹ میں وہاں پہ عوام مشتعل ہو گئی ہے. پہلے ملک کے حالات آپ کو پتہ ہے کیا ہے, کھانے کو یا کسی کو مل کو نہیں رہا, ٹھیک ہے. ہر بندے کی کوشش ہے جو نا پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا جائے. اندرونی اور بیرونی دشمن جو ہے نا وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. سیکولرزم, الہاد, قادیانیت پھیلانے کی سازشیں یہاں آئے دن بے نقاب ہوتی رہتی ہیں, ڈرامے بازیاں چلتی رہتی ہیں. اور اس میں عقل سے کام لینے کی بجائے, اس میں ہوش سے کام لینے کی بجائے, کوئی جو ہے نا پڑھے لکھوں والا کام کرنے کی بجائے ہم یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس پہ یہ طویلیں دے رہے ہیں کہ جی دیکھو جی اگر اس سے معافی نہ منگوائی جاتی تو کل کو جو ہے نا لوگ کہاں تک جاتے. انتہائی بے شرمی کی اور بےغیرتی کی یہ بات ہے جو انہوں نے اس کو تھانے میں بٹھا کے اور اس سے معافی نامہ جاری کر. بھائی کس بات پہ معافی منگوا رہے ہیں آپ اس سے؟ شرٹوں کے اوپر ہر بندہ کچھ نہ کچھ لکھ کے پھر رہا ہے. اچھا فرق یہ ہے صرف کہ وہ انگلش میں لکھا ہوا ہے, اس کی خیر ہے. لوگ گالیاں لکھ, ماں بہن کی گالیاں لکھ کے پھر رہے ہیں, وہ اس کے اوپر کسی کی غیرت نہیں جاگتی, اور اس کے اوپر جاگ گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ رسم الخط جو تھا وہ عربی تھا. اور بھائی صاحب عقل کے ناخن لے لیں, عربی ایک زبان ہے. سعودیہ میں لوگ عربی بولتے ہیں, دنیا کے کئی اور کنٹریز میں عربی بولتے ہیں, عربی لکھتے ہیں. وہ گالیاں بھی عربی چ دیندے نے, وہ جناب لڑدے بھی عربی چ نے, وہ جناب وہ چنگیاں گلاں بھی عربی چ کردے نے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ عربی بولنے والے عربی ہی لکھیں گے. یہ تو وہ بات ہوئی نا, ایک بندہ باہر چلا گیا اور واپس آ کہہ رہا یار اے نا گل گوریاں دی,
کسی نے پوچھا کیا بات ہے بھائی, اس نے کہا بڑی اچھی بات ہے, کمال دیکھ کے. انہوں نے کہا کیا؟ کہتا وہاں کے تو بھکاری بھی انگلش بولتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ, پورا گاؤں پیچھے, ہاں کیا کہنے یار, ویسٹ کے تو کیا کہنے. اور بھائی ان کی مادری زبان ہے تو وہ یہی کریں گے. وہ ڈریس کوئی اب پتا چل رہا ہے وہ کویت کی کوئی جو ہے نا کمپنی ہے. اب یہ بی بی پیسے والی اس نے کہیں سے وہ منگوا لیا اور وہ پہن کے ٹک ٹاک پہ بھی یہ گھوم پھر رہی تھی. میں نے کہا نا میں اس کی کوئی تعریفیں نہیں کر رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں مافیا منگوانا وہاں پہ 3-4 جو ہے نا آپ نے جو ہے نا مولوی حضرات کو بھی بلا لیا اور جی انہوں نے معافی مانگ لی ہے اور کمال ہے بھائی. ساتھ ہی میں اس عورت کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو پولیس والی تھی کہ اس نے موقع پہ جو ہے نا کچھ معاملہ فہمی اس نے اختیار کی اور اس کی جان بچائی ہے. لیکن بعد میں جو ہوا یہ کہ جی معافی نامے جاری کروا رہے ہیں, یہ وہ بجائے جاہلوں کو ایڈریس کرتے آپ وہاں پہ بیان یہ جاری کرتے کہ سرکار جو آپ اس کو رنگ دے رہے تھے یہ ویسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اب کوئی کہہ دے ٹھیک ہے کہ جناب یہ بس جو قرآن لکھا ہوا تھا تو ہم اس پہ معافی منگواتے پھرے. ہر بندے کو پکڑ کے بھائی آپ معافیاں منگوائیں جی معافی. ہاں جی پریس جیسے وہ سیاسی پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں نا جی 9 مئی کی وہ کریں آپ, وہ ہر بندہ ہی کر رہا ہے, جو ادھر نہیں تھا وہ بھی کر رہا ہے. میں بھی اس کی واقعے کی مذمت ٹھیک آج اب میرا اس سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس میں نہ گھسیٹ لینا مجھے, میرا پی ٹی آئی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس ملک میں جو ہے نا ہر بات مذمت کریں معافی مانگیں. قصور کیا ہو کسی نے تو اس سے معافی منگواؤ نا. لکھی کوئی اور بات ہے معافیاں جی میں معافی مانگتی ہوں جی کسی کے مذہبی اس سے جو ہے نا فیلنگز ہرٹ ہوئی ہوں, تو کیوں کہاں ہوئی ہیں مذہبی فیلنگز ہرٹ؟ کو بتائے تو صحیح, کو دکھائے تو صحیح. پھر اس طرح کی جو ہے نا ثبوت دیتے ہیں ہم باہر دنیا کو, اور جب کوئی واپس مڑ کے وہ کہتا ہے کہ جی یہ لوگ جاہل ہیں تو پھر ہماری فیلنگز ہرٹ ہو جاتی ہیں. ایک تو ہماری فیلنگز جو ہے نا یہ بڑی کمال کی ہیں, بات پہ ہرٹ ہو جاتی ہیں. اب جاہل نہ کہیں ان لوگوں کو تو کیا کہیں؟ اچھا وہ ان علماء کو عربی نہیں آتی تھی جو بیٹھ کے 4 ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور پورا بیان جاری کروا رہے ہیں. میں علماء کا لفظ نہیں میرے خیال میں کہنا چاہیے, وہ بےچارے بھی وہیں کے کہیں محلے کے کوئی امام مسجد ہوں گے اور ان کو کھڑا کر کے تو ویڈیو بنا دیے. ٹھیک ہے اگر اس کا یہ اینگل ہے کہ جی عوام کو ٹھنڈا کیا جائے, لیکن میں تو اس چیز کے خلاف. کیوں ٹھنڈا کیا جائے؟ عوام کو سمجھائیں نا, 4 چھتر لگائیں ان کو کہ بھائی ادھر آؤ, سامنے آؤ, جو تم میں سے زیادہ ترم خان ہے جو ہیرو ہے وہ کھڑا ہو کے صرف پڑھ کے بتا دے لکھا کیا ہوا ہے اوپر. ٹھیک ہے تو انسان کے بچے بنے, یہ حرکتیں چھوڑ دیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر واقعی کہیں پہ گستاخی ہوئی ہو نا تو اس کو پہلے پروو کریں, اس کو کورٹ میں لے کے جائیں, اس کو سزا دلوائیں. پتہ ہے نا آپ کو پاکستان میں بڑی سخت سزا ہے اس چیز کے اوپر. کسی کی مجال ہے وہ یہاں پہ گستاخی قرآن کی کر جائے. وہ قاضی فائز عیسیٰ نے وہ جو فیصلہ دیا اور اس پہ جو کمنٹس دیے نا لگ پتا گیا ہے. آج 26 تاریخ تھی اور اس کے اوپر ریویو ہونا تھا, تو اس کے آپ سنیں اس نے جو جواب دیا ہے, یہ انشاءاللہ معافی مانگے گا اس چیز کے اوپر. ابھی لوگ مر تھوڑی گئے ہیں کہ مطلب جو ہے نا گستاخی ہو جائے یا ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ پڑ جائے اور ہم چپ بیٹھے رہیں. لیکن کوئی طریقہ ہوتا ہے یار بات کرنے کا, وہ پتھر اٹھا کے ہر بات پہ دوڑ پڑتے ہیں آپ, مارو